الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في موضع آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اسی رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس و مطہرہ پر اور آپ کے متبعین پر بے شمار درود و سلامت اللہ رب العالمین نازل فرمائیں. محترم سامعین، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں وہ ایام بڑے ہی بابرکت ہیں، بڑے ہی محترم ایام ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان دنوں کا، ان راتوں کی قسم کھائی ہے. اللہ رب العالمین جب کسی بھی چیز کی اہمیت کو واضح کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی چیز کی اہمیت تجھے بتلانا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین قسم کھا کر اس کی اہمیت کو اللہ رب العالمین واضح فرماتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا: والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. محترم سامعین، ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، بہت ہی زیادہ فضیلت کے حامل ہیں. ان ایام میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی زیادہ فضیلت کا باعث ہیں، بہت ہی زیادہ ثواب اللہ رب العالمین ان ایام میں کی جانے والی عبادتوں کو عطا کرتا ہے. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں چونکہ ان ایام میں، ان دنوں میں تمام عبادتیں، حج اور نماز، روزہ، قربانی، صدقہ، یہ تمام کی تمام عبادتیں یہ ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان کی قسم کھا کر ان دنوں کی، ان راتوں کی قسم کھا کر ان کی فضیلت کو واضح فرمایا ہے. محترم سامعین، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے فرماتے ہیں دنوں میں من ایام العشر، دنوں میں سب سے افضل ترین جو دن ہیں، سب سے جو بابرکت دن ہیں، اللہ رب العالمین نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہیں، وہ 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ سے کہا، صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی کیا جہاد بھی نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہاں جہاد بھی نہیں، إِلَّا رَجُلٌ، مگر وہ آدمی جو جہاد کے لیے نکلتا ہے اور اپنی جان اپنا مال سب کچھ قربان کر دیتا ہے، فَلَمْ يَرْجِعْ بِذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ، اس میں کسی بھی چیز کے ساتھ واپس نہیں ہوتا، وہ جو ہے فضیلت میں زیادہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے کوئی بھی عمل جو ہے ان ایام میں اس سے بڑھ کر فضیلت والا نہیں ہو سکتا۔ تو محترم سامعین، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دعا، استغفار، تکبیرات اور جو تسبیحات، یہ تمام کے تمام جو ہے ان ایام میں ذکر کرنا، اللہ رب العالمین کو یاد کرنا، اس کی بہت ہی زیادہ فضیلتیں جو ہے احادیث کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث جو ہے مسند احمد میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ جو ہے ان ایام میں زیادہ سے زیادہ جو ہے تکبیرات پڑھنے کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اور لا الہ الا اللہ، الحمدللہ۔ ان دنوں میں چاہے وہ رات کے حصے میں ہوں یا جو دن کے اوقات میں ہوں، کسی وقت جو انسان جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیشہ جو ہے تسبیحات کی پابندی کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی بڑائی اس کا ذکر جو ہے کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصیت کے ساتھ جو ہے احادیث میں ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے۔ محترم سامعین، ذی الحجہ کی فضیلت جو ہے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں اس کی جو فضیلت جو ہے آپ نے بیان فرمائی۔ اسی طریقے سے یہ مبارک ایام جو ہے قربانی کے دن ہیں، اس میں انسان کو چاہیے خلوص وللہیت کے ساتھ جو ہے اللہ رب العالمین کے سامنے قربانی پیش کریں، ریا نمود دکھاوا جو ہے دکھاوا کسی بھی قسم کا جو نہ ہو۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین جو ہے چھٹے پارے کے اندر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابل اور قابل کا جو ہے تذکرہ کیا ہے۔ حابل اور قابل دونوں جو ہے رب العالمین کی بارگاہ میں قربانی دیتے ہیں۔ حابل جو ہے دمبا جو پیش کرتا ہے اور قابل گندم جو ہے پیش کرتا ہے گھٹیا قسم کی۔ تو اللہ رب العالمین حابل کی قربانی کو قبول فرماتا ہے اور قابل کی قربانی جو ہے رد کر دی جاتی ہے۔ لہذا قابل جو ہے حسد میں آ کر حابل کو قتل کرنے کی دھمکی دیتا ہے، تو حابل جو کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ رب العالمین جو ہے جو متقی ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ تو لہذا جو انسان صرف اللہ رب العالمین کی رضامندی چاہتے ہوئے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی چاہتے ہوئے، صرف اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے قربانی دیتا ہے، تو اس کی قربانی رب کی بارگاہ میں جو ہے قبول ہوتی ہے۔ اور جو انسان جو ہے دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، ریا نمود کے لیے قربانی دیتا ہے، تو ایسے لوگوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں جو ہے قبول نہیں ہوتے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ رب العالمین انہی لوگوں کے اعمال کو جو ہے قبول فرماتا ہے جو متقی ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جن کے اندر للہیت ہوتی ہے۔ محترم سامعین، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے پاس جو ہے اچھی سے اچھی بہترین جو ہے چیزیں پیش کرنا چاہیے۔ اگر جو انسان جو ہے لایانی چیزیں، ردی قسم کی چیزیں، بیکار قسم کی جو چیزیں ایسی چیز پیش کرتا ہے، وہ بھی جو رب کی بارگاہ میں جو ہے قبول نہیں ہوتی۔ جیسے جو ہے قابل نے گھٹیا قسم کی جو گندم جو ہے پیش کی قربانی میں، تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب جو اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس اللہ تعالیٰ کے لیے لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ الوہیت میں، نہ ربوبیت میں، نہ اسماء و صفات میں، اسی کوئی جو ہے
شریک نہیں، اس اللہ رب العالمین کے لیے میری نماز بھی خاص ہے، میری قربانی بھی خاص ہے۔ محترم سامعین، یہاں پر نماز کے ساتھ جو ہے قربانی کا بھی تذکرہ جو کیا گیا، مطلب یہ ہے جیسے نماز جو ہے اللہ رب العالمین کے لیے خاص عبادت ہے، ویسے جو ہے قربانی بھی اللہ رب العالمین کی جو خاص عبادت ہے۔ جیسے نماز کا کوئی رکن جو ہے غیر اللہ کے لیے کرنا شرک ہے، ویسے جو غیر اللہ کے لیے قربانی کرنا بھی جو ہے شرک ہے۔ اس لیے خصوصیت کے ساتھ جو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے میرے نبی، آپ جو لوگوں کے سامنے بیان کر دیجئے میری نماز، میری قربانی، یہ سب چیزیں جو ہیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے جو خاص ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرمایا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، لن ينال الله لحومها، اللہ رب العالمین کے پاس جو ہے گوشت اس کی جو ہے یعنی گوشت نہیں پہنچتا، اور جو ہے اللہ رب العالمین کے پاس جو ہے خون نہیں پہنچتا۔ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کے اندر جو جذبہ ایثار ہے، اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے، تمہارے دلوں کے اندر جو تقوی موجود ہے، اللہ رب العالمین ڈر اور خوف جو تمہارے دلوں کے اندر موجود ہے، وہ چیز جو اللہ رب العالمین جو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو محترم سامعین، اللہ رب العالمین جو ہے ہمارے گوشت کا جو محتاج نہیں، ہمارے خون کا محتاج نہیں، اللہ رب العالمین جو دیکھنا چاہتا ہے ہم جو اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جو انسان جو ہے کتنے زیادہ جذبے کے ساتھ جو ہے قربانی دینا چاہتا ہے اور جو اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرتا ہے، یہ چیز جو اللہ رب العالمین جو ہے دیکھتا ہے۔ تو محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے سورہ صافات کے اندر فرمایا، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی ھب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ جو ہے بیان کیا ہے۔ محترم سامعین، ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنی قوم کے سامنے اللہ رب العالمین کی وحدانیت تجھے پیش کرتے ہیں، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، طاغوت کی جو عبادتوں سے بچو، شیطان کی پوجا سے بچو۔ اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں، اپنے باپ کو دعوت دیتے ہیں اور وقت کے بادشاہ کو دعوت دیتے ہیں۔ جب یہ لوگ جو ہے حق کی مخالفت کرتے ہیں اور توحید کے دشمن بن جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام جو ہے عراق سے ہجرت کر کے ملک شام جو پہنچتے ہیں اور وہاں رب کی بارگاہ میں جو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، ربی ھب لی من الصالحین، اے اللہ رب العالمین تو مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے 80 سال کو پہنچ چکی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ رب العالمین کو جو خوشخبری دیتا ہے، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو جو خوشخبری دی ایک بردبار جو ہے اطاعت گزار لڑکے کے ہم نے اس کو جو خوشخبری دی۔ تو محترم سامعین، اسماعیل علیہ السلام جو ہے 13 سال کے ہوتے ہیں اور جو باپ کے ساتھ جو ہے کھیلنے کودنے کے قابل بن جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو جو خواب میں دکھاتا ہے۔ فلما اسلم، ابراہیم علیہ السلام اپنے ہی بیٹے کو جو ہے قربان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین جو ہے خواب میں دکھاتا ہے تو اللہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے تم کو ذبح کرتے ہوئے، تم کو قربان کرتے ہوئے۔ تو محترم سامعین، اسماعیل علیہ السلام جو کہتے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ آپ جو ہے وہ کام کیجئے جس کا اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا ہے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین،
ابراہیم علیہ السلام جو ہے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام جو ہے قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو دونوں جو باپ بیٹے نکلتے ہیں، شیطان جو ہے آ کر جو بہکاتا ہے حضرت علیہ السلام کے سامنے، اسماعیل علیہ السلام کے سامنے، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے۔ تو محترم سامعین، جمع اولا، جمع عقبہ، جمع وسطی، تینوں مقامات پر جو ہے ساتھ ساتھ کنکریاں لے کر ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو مارتے ہیں۔ پھر جو شیطان زبردستی جو ہے بزرگ کی شکل میں آ کر جو ہے آڑے کھڑا ہو جاتا ہے، آپ جو ہے اپنے ہی بیٹے کو قربان نہ کیجیے۔ تو محترم سامعین، اللہ رب العالمین فرشتے کو بھیجتا ہے، ساتھ کنکریاں لے کر ابراہیم علیہ السلام شیطان کو مارتے ہیں، شیطان ذلیل و رسوا ہو کر زمین میں جو ہے دھس جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام مینا کے میدان میں پہنچ کر پورے دل کی نیت کے ساتھ جو ہے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے چہرے کے بل جو لٹا دیتے ہیں، اور جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جو ہے آپ یہ پوری طاقت و قوت کے ساتھ جو ہے قربان کرتے ہیں۔ تو محترم سامعین، اللہ رب العالمین اسی کا نقشہ جو کھینچتے فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں جو ہے باپ بیٹے دل کے ارادے کے ساتھ جو ہے تیار ہو گئے تو ہم نے ان کو آواز دی، وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، ہم نے آواز دی قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنے خواب کو جو سچ کر دیا۔ تو محترم سامعین، زمین میں جو ہے حیران، آسمان میں جو پریشان، اپنے باپ بیٹے ہی کو جو ہے قربان کر دیں۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام واحد جو شخصیت ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے باپ کو بھی جو ہے چھوڑ دیا، اپنے قوم کو بھی چھوڑ دیا، اور جو ہے آگ میں کودنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اسی توحید کو دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے ہر بات پر جو ہے لبیک کہتے ہوئے مینا کے میدان میں پہنچتے ہیں، اپنے رخت جگر، نور نظر، اکلوتا بیٹا اسماعیل کو بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ان واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے، انسان کے دل کے اندر سب سے زیادہ محبت صرف اللہ رب العالمین کی محبت ہونا چاہیے، اسی وقت انسان جو ہے کامیاب ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، اس کی نصرتوں کا جو ہے انسان جو ہے حقدار جو بن سکتا ہے۔ تو محترم سامعین، ابراہیم علیہ السلام جو ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر جو ہے سلامتی ہو، انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً جو ہے ابراہیم جو وہ ہمارے نیک بندوں میں سے ہے، انہ من عبادنا المؤمنین، ہمارے ایماندار جو بندوں میں سے ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ان پر جو انعامات کا جو ہے سلسلہ کرتا ہے، جب اللہ رب العالمین کے جو ہے احکامات میں، آزمائشوں میں جو ہے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے ہمیں جو سبق حاصل کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی محبت میں اپنی جان، اپنا مال، ہر چیز قربان کرنے کے لیے انسان کو جو ہے ہمیشہ تیار ہونا چاہیے۔ یہی درس جو ہے ہمیں ان واقعات سے جو ہے ملتا ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے ہی لوگوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور یہی جو سب سے بڑی جو ہے کامیابی ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام جو ہے عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہر گھر والوں پر جو ہے ہر سال قربانی جو ہے ضروری قرار دیا ہے۔ جو لوگ جو ہے مالی وسعت، جن کے اندر جو مالی وسعت ہے، مالی در طاقت موجود ہے، جن کے اندر خوشحالی ہے، جو جانور کو خرید کر جو ہے قربانی کر سکتے ہیں، ایسے لوگوں کو اس نیک عمل میں جو ہے آگے بڑھنا چاہیے اور جو ہے قربانی کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کی بے شمار آیتوں میں فرمایا، سورہ کوثر کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو اپنے رب کے لیے قربانی دی، نماز پڑھیے اور جو اپنے رب کے لیے قربانی دیجیے، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین آپ کو جو خیر کثیر عطا کیا ہے، اللہ رب العالمین آپ کو جو فضل ہے، عظیم احسانات ہیں، آپ جو اپنے رب کے لیے جو ہے قربانی دیتے رہیے اور جو نماز ادا کیجیے۔ یقیناً جو ہے جو آپ کے دشمن ہیں، جو آپ کے طریقے کو نہیں مانتے، جو آپ کی رسالت کو نہیں مانتے اور آپ کے جو گستاخ ہیں، وہی لوگ دنیا و آخرت میں جو ہے ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ محترم سامعین، یہ جو ہے قربانی صرف ہمارے ہی لیے نہیں بلکہ اس سے پہلے جو جتنی
امتیں گزر چکی ہیں ان کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے قربانی جو عائد کیا تھا، توریت میں انجیل میں بھی جو ہے ہمیں قربانی کا جو تذکرہ جو ملتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے قربانیوں کا تذکرہ جو ہمیں ملتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بھی قربانی کا تذکرہ جو ہے انجیل متی میں جو ہے ہمیں ملتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو خوشی بخوشی جو ہے اللہ رب العالمین جو طاقت عطا کیا ہے، جانور جو خرید کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر۔ اللہ رب العالمین جو تم کو جو ہے جانور بڑے بڑے فرما جو ہے جو صحت مند جانور عطا کیا ہے، اونٹ ہیں ان کو آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو قربان کیجیے، گائیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو قربان کیجیے۔ اونٹ میں جو ہے 10 آدمی شرکت ہو سکتے ہیں، شریک ہو سکتے ہیں، یعنی 10 جو فیملیوں کی جانب سے یہ ایک اونٹ جو ہے ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک گائے میں جو ہے 7 فیملیوں کی جانب سے جو ہے شرکت جو ہے کی جا سکتی ہے۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، جو مانگنے والے ہیں، جو شرم کی وجہ سے نہیں مانگتے ہیں، ان سب کا جو خیال کیجیے، ان سب کو جو قربانی کے گوشت میں جو ہے شامل کیجیے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ، جو شخص جو ہے نماز عید پڑھنے کے بعد قربانی کرتا ہے، گویا کہ اس نے جو سنت کے طریقے کو پا لیا۔ تو ہمیں چاہیے ہم جو ہے عید کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے قربانی کریں، یہی جو ہے سنت ہے۔ اگر کوئی انسان جو ہے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی دیتا ہے، اس کا شمار جو عام گوشت میں ہوگا، قربانی میں اس کا شمار جو ہے نہیں ہوگا۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس شخص کے پاس جو وسعت ہے، کشادگی ہے، مال موجود ہے، اس کے باوجود بھی وہ انسان جو قربانی نہیں کرتا ہے تو اسے یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہماری عیدگاہ میں جو شامل ہو۔ تو محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ جو ہے قربانیت کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے اس حدیث کے اندر بھی جو ہے قربانی کرنے کا جو حکم دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، لا تذبحوا الا مسنتن، تم جو ہے قربانی نہ کرو مگر جو مسنہ ہو، یعنی جس کے دودھ کے دان جو ہے گر کر جو ہے اس کے بعد جو ہے 2 چوڑے دان آ جاتے ہیں، اس کو جو مسنہ جو کہا جاتا ہے، ایسا ہی جانور جو ہے قربانی میں دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 4 قسم کے جانوروں کو قربانی دینے سے جو منع فرمایا ہے۔ سب سے پہلا جو ہے ایسا جانور جو اندھا ہے، جس کی جو آنکھیں نہیں ہیں یا جو ایک آنکھ ہے پھوٹی ہوئی ہے، تو ایسے جانور کو جو قربانی نہیں دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے بیمار جانور جو بیماری میں موجود ہے، جو اس کا گوشت کھانے سے جو ہے ہم بھی بیمار ہو سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بیمار جانور کی قربانی کرنے سے جو ہے منع فرمایا ہے۔ والمریضۃ التی ضلعها، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری سے دوسروں کو جو نقصان پہنچ سکتا ہے، ایسی بیمار جانور کی قربانی کرنا جو ہے منع ہے۔ اسی طریقے سے ایسا لنگڑا جانور جس کا جو ہے لنگڑا پن ہونا جو ہے واضح ہو جائے، ایسی اس قسم کی قربانی سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ الارجاء بین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا لنگڑا جانور جو ہے چلتا ہے تو اس کا لنگڑا پن جو ہے بالکل ظاہر ہو جائے، ایسے جانور کی قربانی سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طریقے سے ایسا بوڑھا جانور جس کا جو ہے بوڑھا ہونا، جس کی ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، گدے موجود نہیں، تو اس قسم کے جانوروں کی قربانی سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو محترم سامعین، ہم جو ہے جب اپنے کسی گوشت کو اپنے کسی دوست کو جو ہے گفٹ دیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اچھے سے اچھا جو ہے خوبصورت
خوبصورت گفٹ جو ہے اس کو جو دیا جائے. جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو ہے قربانی کرتے ہیں تو ہماری یہ نیت ہونا چاہیے ہم جو صحت مند فربام اچھے سے اچھا جانور جو ہے رب کی بارگاہ میں جو ہے قربانی کے لیے پیش کریں. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الاضحیٰ کے دن یعنی ذی الحجہ کے دن سب سے زیادہ پسندیدہ جو عمل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ جو ہے خون کا جو ہے بہانا ہے, جانوروں کو جو قربان کرنا ہے, یہ سب سے زیادہ جو ہے پسندیدہ عمل ہے. اسی طریقے سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے جو راوی ہیں صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 بکروں کی جو ہے قربانی دیے جو سیاہ و سفید تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو گردن پر جو ہے اپنا بایاں پیر رکھ کر جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل منی, اے اللہ تو اس کو جو ہے قبول فرما میری جانب سے ومن اہلی, اور جو میرے گھر والوں کی جانب سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جو ہے آپ نے جو قربانی دی. تو لہٰذا ہم جو ہے اللہ رب العالمین کا نام جو پڑھ کر جو ہے اپنی جانب سے اپنے گھر والوں کی جانب سے جو قربانی دینا چاہتے ہیں ایسے جانور کو جو ہے جو اچھا قسم کا جانور ہے اس کو جو ذبح کرنا چاہیے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے جو راوی ہیں یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں موجود ہے, تم جو ہے جانوروں کی قربانی اچھی طریقے سے اس کو جو ذبح کرو یعنی اور کسی جانور کے سامنے جو ہے کسی دوسرے جانور کو جو ذبح نہ کیا جائے اس سے جو دوسرے جانوروں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. اسی طریقے سے جانوروں کے سامنے جو ہے چاقو جو تیز نہ کی جائے. یہ تمام آداب جو ہے احادیث کے اندر ہمیں جو بتلائے گئے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے ہم جو ذبح کر دیے آدھا بیدہ جو ذبح کر دیے, ہم نے الٹا سیدھا جو ذبح کر دیے, جانور جو اٹھ کر جو کھڑا ہو گیا, اس طریقے سے تمام جو ہے آداب کے جو خلاف ہیں. ہم جو پوری طاقت کے ساتھ قوت کے ساتھ جو ہے اچھے طریقے سے جانور کو جو ہے ذبح کرنا چاہیے, اور جو اس کو روح نکلنے کے بعد جو ہے پوری طریقے سے جانور جو ٹھنڈا ہو جانے کے بعد جو ہے پھر گوشت کو جو کاٹنا تقسیم کرنا یہ تمام چیزیں جو ہونا ہے. تو محترم سامعین اسی طریقے سے ایام 10 ذی الحجہ اور اس کے 11 اس کے بعد کے جو ہے 3 دن یہ جو قربانی کے دن ہیں 11 12 13 جو ہے یہ جو ذی الحجہ کے دن قربانی کے دن ہیں. ان 3 دنوں کی یعنی ذی الحجہ کے 13 دن کی مغرب تک جو ہے انسان جو قربانی جو کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جو 10 سال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر سال جو قربانی جو کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے ہاتھ سے 60 پر 3 اونٹ جو ہے ذبح کیے اور بقیہ اونٹ جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 پر 7 اونٹ جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ذبح کرتے ہیں. تو محترم سامعین ان احادیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قربانی کا جو ہے قولاً و فعلاً جو ہے آپ نے ہمیں جو ہے حکم دیا ہے, آپ نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے کر کے بتلایا ہے. تو لہٰذا اللہ رب العالمین جس کو خوشحالی دیا ہے, جس کے اندر جو ہے جس کے پاس پیسہ موجود ہے, جو انسان آسانی سے جو قربانی کر سکتا ہے اس کو اس نیک کام میں جو ہے آگے بڑھنا چاہیے. اسی طریقے سے اور ایک مقدس و محترم دن جو ہمارے پاس آنے والا ہے وہ دن جو ہے 9 ذی الحجہ عرفے کا دن ہے. یہ دن بھی جو ہے شریعت کے اندر بڑی فضیلت کا حامل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفے کے دن اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے جن کے نام جو ہے جہنمی والوں کے لیسٹ میں جو لکھ دیے گئے تھے. انسان جو دعا کرتا ہے اپنے باپ کی مغفرت کے لیے, اپنی ماں کی مغفرت کے لیے, دیگر رشتہ داروں کی مغفرت کے لیے انسان جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اس دن تو اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کی برکت سے جو ہے جہنمیوں کا نام جو ہے جنت میں جو لکھ دیتا ہے. اور اللہ رب العالمین جو ہے فرشتوں سے کہتا ہے یہ فرشتے یہ لوگ جو ہیں عرفات کے میدان میں کیوں جو آئے ہوئے ہیں پراگندہ بال پریشان حال. فرشتے جو کہتے ہیں اللہ رب العالمین یہ لوگ تیرے رحمت کے منتظر ہیں, تیری مغفرت کے منتظر ہیں. اللہ رب العالمین جو ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو ہے اپنی مغفرت کا اپنی رحمت کا جو ہے اعلان کرتا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے 9 ذی الحجہ عرفات کے دن کا جو ہے روزہ رکھیں. ابو قتادہ رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ سئل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ فقال یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیۃ۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں عرفہ کے دن کے روزے کے سلسلے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک سال جو گزشتہ ایک سال کے اور آنے والے ایک سال کے جو ہے 2 سال کے گناہ جو ہے اس روزے کی برکت سے جو معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے جو راوی ہیں، یہ حدیث جامع الترمذی میں موجود ہے، عرفے کے دن کی جو سب سے بہترین جو دعا ہے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور مجھ سے پہلے جو ہے جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے گزر چکے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے عرفہ کا دن جو ہے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا جو ہے تذکرہ کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی بڑائی جو بیان کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین قدرتوں کا جو اظہار ہے اس دعا کے اندر اس کو جو پڑھا کرتے تھے۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء و رسول جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کثرت سے جو اس دعا کا جو ہے اہتمام کیا کرتے تھے عرفہ کے دن۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے عرفہ کے دن خصوصیت کے ساتھ جو ہے اس دعا کا اہتمام کریں، یعنی کل ہفتہ جو ہے کل عرفے کا دن ہے، زیادہ سے زیادہ جو ہے اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ محترم سامعین، اسی طریقے سے جو ہے عید کے بہت سارے جو آداب ہیں چند مختصر انداز میں آپ کے سامنے تذکرہ کر دیتا ہوں۔ غسل کرنا اور جو ہے خوشبو کپڑے جو ہے اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، یہ تمام جو ہے عید کے آداب میں سے ہے، اور جو بلند آواز سے جو عید کے دن تکبیرات کا جو پڑھنا اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ان تکبیرات کو جو ہے راستے میں چلتے ہوئے اور راستے سے آتے ہوئے بلند آواز سے جو ان تکبیرات کا جو پڑھنا جو ہے یہ مسنون ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کا گوشت جو ہے عید کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے گھر میں آ کر کھانے کی ابتدا جو قربانی کے گوشت سے جو کرنا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، اور ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے آنا، راستہ بدل کر جو آنا، یہ بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے۔ ان تمام چیزوں کا جو ہے ہمیں جو خیال رکھنا چاہیے۔ تو لہٰذا ان واقعات سے، قرآن مجید کی ان آیاتوں سے، احادیث سے ہمیں جو بات معلوم ہوتی ہے انسان کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین کی محبت ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومنین ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے۔ اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنے خاندان، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے آگے آپ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ اس کا اسوہ و نمونہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو ہے ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایثار کا جو جذبہ جو ہے ان دنوں میں جو سکھایا جاتا ہے، انسان کی پسندیدہ چیزیں جو ہیں دوسروں کے لیے قربان کر دیا جائے، انسان جو بھوکا ہے مگر دوسروں کی بھوک کو جو ہے سمجھا جائے، انسان جو اپنے علاوہ جو ہے دوسروں کو جو ترجیح دے، یہ تمام چیزیں جو ہے ان قربانی کی چیزوں میں جو ہے ان ایام میں جو ہے ہمیں ان تمام چیزوں کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے تمام عبادتوں کا جو مغز ہے تقویٰ، للہیت، اخلاص، ان چیزوں کی اہمیت جو ہمیں بتلائی جاتی ہے۔ انسان کے دل کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے، للہیت ہونا چاہیے، خشوع و خضوع ہونا چاہیے، اسی وقت انسان جو ہے دنیا و آخرت میں جو کامیاب ہو سکتا ہے۔ محترم سامعین، یہ تمام چیزیں جو ہے احادیث کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور جو ہے ایک 5 منٹ کے اندر جو ہے بعض چیزوں کو جو بیان کر کے اپنی بات کو جو ختم کر دیتا ہوں۔ اور قرآن مجید کے اندر 8 قسم کے جانوروں کا جو ہے تذکرہ کیا گیا ہے قربانی کے لیے۔ اونٹ جو ہے کم سے کم 5 سال کا ہونا چاہیے، گائیں جو کم سے کم جو 2 سال کی ہونا چاہیے، اور جو بکرا جو کم سے کم جو 1 سال کا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے دمبا اگر کوئی جو قربانی کرتا ہے تو وہ بھی جو 1 سال کا ہونا چاہیے۔ اگر جو کوئی مجبور ہے، کسی کو جو نہیں ملتا ہے، ایسی صورت میں 6 ماہ کا بھی جو ہے وہ جو ذبح کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا ان تمام آداب کا جو ہے ہمیں جو خیال رکھیں
چاہیے اسی طریقے سے وہ اسٹیٹ وہ یعنی ایسی جگہیں جہاں پر ہم گائیں کی جو قربانی نہیں کر سکتے، بعض علماء جو ہیں ایسے مقامات پر جو ہے بھینس کی قربانی کو بھی بھینس کی قربانی دینے کے جو ہے جواز کے جو قائل ہیں۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خصی کیے ہوئے جانوروں کی بھی جو آپ نے جو ہے قربانی دی ہے، خصی کیا ہوا جانور بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو قربانی دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے قربانی کے گوشت میں جو ہے 3 حصے کرنا یہ کوئی ضروری لازمی نہیں، ہاں اگر کوئی انسان جو ہے قربانی کے گوشت میں جو 3 حصے کرتا ہے تو بہتر ہے، یا جو اس میں کمی زیادتی کی جاتی ہے تو وہ بھی جو جائز ہے۔ انسان جو اگر اپنے لیے زیادہ رکھ لیتا ہے اور دوسروں کو جو کم دیتا ہے، یا سب کچھ دوسروں کے لیے جو ہے گوشت تقسیم کر دیتا ہے، اپنے لیے تھوڑا سا رکھ لیتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے شرعاً جائز ہیں۔ اسی طریقے سے غیر مسلمین کو جو ہے قربانی کا گوشت دینا بھی جو ہے جائز ہے۔ بعض صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین جو ان کے آس پاس میں جو یہودی وغیرہ جو ہوا کرتے تھے ان کو قربانی کا گوشت جو ہے دیا کرتے تھے۔ اگر ہمارے آڑوس پڑوس میں جو ایسے مسلم لوگ ایسے غیر مسلم لوگ ہیں جو ہم سے جو قربانی کے گوشت کا جو مطالبہ کرتے ہیں، یا ہم یہ سمجھتے ہیں ہم ان کو قربانی دینے سے ان کے جو اسلام سے نفرت و دشمنی ختم ہو سکتی ہے، وہ اسلام کی طرف مائل ہو سکتے ہیں، ایسی حالت میں ایسے لوگوں کو قربانی کا گوشت دینا چاہیے، یہ چیز بھی جو ہے جائز ہے۔ اسی طریقے سے اکثر جو ہے جمہور کے نزدیک جو ہے قربانی سنت مؤکدہ ہے، اور یہ جمہور کے نزدیک اکثر علماء کے نزدیک جو ہے قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ تو محترم سامعین، اگر کوئی انسان جو ہے جانور قربان کرنے کے بجائے اس کی قیمت جو دینا چاہتا ہے تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ انسان کو چاہیے وہ جو قربانی یعنی بکرا ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، اگر کوئی انسان جو ہے خوف کھا کر جو ہے قربانی نہیں دیتا ہے بلکہ جو پیسہ جو دے دیتا ہے جانور کو قربان نہیں کرتا ہے تو اس شخص کی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ جو ہے انسان کو جانور جو ذبح کرنا چاہیے اسی وقت جو ہے اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اجرت کے طور پر جو ہے قصاب کو جو چمڑا جو دے دینا یہ چیز بھی جو جائز نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے وہ جو اجرت کے طور پہ جو ہے جو اجرت ہوتی ہے وہ جو قصاب کو دے، چمڑا جو اجرت کے طور پہ نہ دے۔ ہاں اگر وہ محتاج ہے تو اس کو جو ہدیے کے طور پہ جو ہے چمڑا جو دے سکتا ہے، یا جو ہے اسی طریقے سے اس کو جو گوشت دے سکتا ہے، اجرت کے طور پہ جو ہے چمڑا دینا یہ چیز بھی جائز نہیں۔ اسی طریقے سے مرحومین کی جانب سے جو ہے قربانی کرنا یہ جو قرآن و سنت کے اندر جو ہے اس کی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحومین جو انتقال ہو چکے ہیں ان کے لیے جو ہے صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے، یہ جو ہے اور قربانی کرنے کا جو حکم جو نہیں دیا گیا۔ اسی طریقے سے عید کا دن اور ایام تشریق کے جو دن ہیں 3 دن، ان دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے جو منع فرمایا ہے۔ ان 4 دنوں میں جو ہے ایام تشریق کے دن اور عید کا دن جو ہے کھانے پینے خوشی منانے کے دن ہیں، ان دنوں میں روزہ رکھنا جو ہے حرام ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جو ہے عید کی خوشیوں میں شامل ہونے اور جو وعظ و نصیحت سننے نماز کو پڑھنے کا آپ نے جو حکم دیا۔ ہاں اگر بعض خواتین جو کوئی جو ہے عذر شرعی میں ہے تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مسلمانوں کی دعاؤں میں جو ہے شامل ہونے کا حکم دیا ہے، تو لہٰذا عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے عید کی نمازوں میں وعظ و نصیحت میں جو ہے شامل ہوں، اور جو ہے ان دعاؤں میں جو ہے اگر کوئی عذر شرعی کی حالت میں موجود ہیں کم سے کم جو دعا میں جو ہے ان کو شامل ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو شعائر جو جانور ہیں اور اسی طریقے اللہ رب العالمین وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بھی شعائر ہیں ان کی تعظیم جو ہونا چاہیے، چاہے وہ قربانی کے جانور ہوں یا جو دیگر چیزیں ہوں، ان کی تعظیم کرنا جو ہے یہ انسان کے ایمان و تقوی کی جو دلیل ہے۔ تو محترم سامعین، اگر کوئی انسان جو ایسا ہے اس کے پاس فی الحال جو پیسہ جو موجود نہیں مگر وہ خوشحال انسان ہے، کچھ دنوں کے بعد اس کے پاس جو پیسہ جو آ سکتا ہے، تو ایسی حالت میں آدمی جو ہے قرض لے کر بھی جو ہے قربانی کر سکتا ہے۔ علماء نے جو اس کی اجازت دی ہے، یعنی کوئی انسان جو ہے فی الوقت جو اس کے پاس پیسہ موجود نہیں مگر جو کچھ دنوں کے بعد جو ہے بہت سارا پیسہ اس کے پاس جو آ سکتا ہے، ایسی حالت میں دوسروں کے پاس جو ہے قرض لے کر بھی انسان جو ہے قربانی جو کر سکتا ہے۔ محترم سامعین، اور بھی جو بہت ساری جو ہے چیزیں احادیث کے اندر جو بیان کی گئی ہیں، اسی طریقے سے جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے جو ہے اگر کوئی انسان جو جان بوجھ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا جو چھوڑ دیتا ہے تو ایسے گوشت کھانا جو حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، صرف ان چیزوں کو کھایا جائے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ
انہو لفسق، ایسی چیزوں کا استعمال نہ کرو، ایسی چیزوں کو نہ کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے، بے شک اس کا کھانا جو ہے گناہ ہے۔ تو محترم سامعین، اسی طریقے سے راستوں کو جو ہے جانور ذبح کر کے گندگی کو جو پھینک دینا، یا جو غلاظتوں کو جو ہے ایسے ہی چرندیوں وغیرہ میں جو نالوں میں پھینک دینا، یہ تمام چیزیں غلط ہیں۔ ان تمام چیزوں کا ہمیں جو خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی جو ہے آدھا ایمان ہے۔ انسان جو ہے ظاہری گندگیوں سے، باطنی گندگیوں سے، ہر قسم کی گندگیوں سے جو ہے اسلام ہمیں پاکی صفائی کی جو ہے تعلیم دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے چاہیے ہم جو قربانی دیتے ہیں ان جانوروں کی غلاظتوں کو بھی جو ہے مخصوص مقامات پر جو ہے جہاں پہنچانا ہے، جہاں پھینکنا ہے، حکومت کی جانب سے جو ہے جہاں ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے ایسی جگہوں پر جو ہے ڈال دیا جائے، ویسی جگہوں پر جو ہے ان گندگیوں کو پھینک دیا جائے۔ ہم جو ہے جن گلیوں میں، جن راستوں میں ہم جو رہتے ہیں، کسی انسان کو تکلیف دینا جو ہے اس چیز سے شرعاً جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے جو منع فرمایا ہے، کیونکہ اسلام جو ہے ہر قدم پر جو ہمیں جو پاکی صفائی کی جو تعلیم دیتا ہے۔ تو محترم سامعین، اور بھی جو ہے یہ جو عید الاضحیٰ کے تعلق سے جو ہے مختصراً کچھ آداب اور عرفے کے دن کی جو فضیلتیں، عشر ذی الحجہ کی جو ہے تعلق سے اس کی فضیلت و اہمیت، تمام چیزیں جو آپ کے سامنے مختصر انداز میں جو ہے رکھی گئیں۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو جو ہے ہمیں جو احادیث کے اندر، قرآن مجید تعلیمات کے اندر جو بیان کی گئی ہیں، ان تمام تعلیمات پر جو ہے عمل کرنا چاہیے، ان آداب کا جو ہے پاس و لحاظ جو ہے رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے ان ایام میں، ان مقدس و محترم ایام میں ہم جو عبادتیں کیے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، دعا ہو، توبہ و استغفار ہو، اللہ رب العالمین تمام اعمال کو جو ہے اپنے فضل و کرم سے جو ہے ان تمام نیک اعمال کو جو قبول فرمائیں، اور جو ہے تمام امت مسلمہ کی جو ہے جان و مال کی جو حفاظت فرمائیں، اور جو ایمان کی حالت میں جو بھی لوگ جو انتقال ہو چکے ہیں اللہ رب العالمین کو جو مغفرت فرمائیں، اللہ رب العالمین جنت میں جو ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ قرآن و احادیث کی تعلیمات پر جو ہے مکمل طریقے سے، جیسے اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ویسے اسلامی تعلیمات پر جو ہے ہم جو قربان ہونے، اسلام پر جو مر مٹنے، اسلامی تعلیمات کو ساری کائنات والوں تک پہنچانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں قوت و شجاعت جو پیدا فرمائیں۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك برور رؤوف رحيم رب حليم۔